بسم الله الرحمن الرحيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف نصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شکر فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی فکر کے لیے قبول کیا ہے. وہ بہت سارے لوگوں کو قبول نہیں کرتا ہے جن کے دلوں میں قرآن کے لیے طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، جذبہ نہ ہو. آپ یقین کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت دور دراز سے یہاں آئے ہیں. کوئی کہاں سے آئے ہوں گے، لیکن اس مسجد کے اندر رہنے والے لوگ اور جو قرآن سے زیادہ ملے ہوئے لوگ وہ قرآن کے ساتھ جڑتے نہ ہو تو کوئی وجہ تو ہوگی. وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں. جب ہم قرآن کو سمجھنا چاہیں گے، اس کو اہمیت دیں گے تو پھر فاصلے نہیں ہوتے ہیں. پھر تو آدمی جہاں کہیں بھی ہو سننا شروع کر دیتا ہے. اس مسجد کے لیے ہم نے اس قرآن کا یہ اہتمام اس لیے کیا ہے کہ قرآن فہمی کی کلاس آپ کو کہیں اور ملے گی نہیں. یہ بورڈ پہ قرآن سمجھانا، الفاظ کو بریک کرنا، یہ کوئی ہم علامہ نہیں ہے. ہم بھی آپ کی طرح طالب علم ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا یاد کیا ہوا سبق آپ کو سنا دیں اور ہو سکتا ہے ہماری جو غلطیاں ہیں وہ آپ دور کر سکیں. تو اس لیے ہم آتے ہیں. اگر آپ مطالعہ کر کے آئیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو جس طرح نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ کر چلے جائیں گے. ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کے لیے کے اندر میرے رب کا کیا پیغام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو علم کی تلاش میں نکلے تھے، آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ کس طرح گئے. گاڑی پہ گئے، ہوائی جہاز پہ گئے، وہ سواری تھی، پیدل گئے. اور اپنے ساتھ جس آدمی کو لے کر گئے وہ بھی باصلاحیت آدمی تھے.
وہ دوست تھے، ساتھی تھے، ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور جاتے جاتے کہنے لگے کہ میں جس علم کی تلاش میں ہوں، جب تک وہ مقام مجھے نہیں ملے گا میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا۔ اتنا شوق، اتنا جذبہ آج ہمارے اندر تو کوئی نہیں۔ اب مسجد کے پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے بھی قرآن مجید کو توجہ سے سننا نہیں چاہتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اب کس پیغمبر کے ماننے والے ہیں؟ یہ پیغمبر کہاں جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور پھر جس مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جو آدمی کی تلاش کی، جس کے پاس علم تھا، اس علم والے آدمی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا عالم آدمی تھا، کس طرح کا بندہ تھا، اس کا آج تعارف ہوگا۔ پھر ان کو جو آدمی ملتا ہے اور ان کے آپس میں ڈائلاگ ہے، گفتگو ہوتی ہے، آج آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 15 منٹ توجہ کے ساتھ آپ دیں گے۔ 15 منٹ کے دوران ادھر ادھر بات نہیں کریں گے آپ کسی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو میں اندر سے بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہوں۔ اس لیے میرے غصہ یہ ہے، غصہ اپنے لیے نہیں کرتا ہوں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ کو ملتی نہیں، آپ اگر میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے فوائد ادا تو ترجمہ کریں گے، ہم نے ترجمہ کرنا ہے، صرف ہم نے باقی باتیں نہیں کرنی ہے، نہ کوئی اور کسی کا حوالہ دینا ہے، نہ کسی اور کی بات کرنی ہے، ہم نے صرف بات کرنی ہے کس کی؟ قرآن کی۔ تو فوائد ادا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ماں کے معنی کیا ہوگا؟ بس، یا پھر وجدہ کے معنی پایا۔ ایک حدیث ہے، من طلب فقد کیا ہوا؟ وجہ۔ یہ حدیث ہے، من طلب فقد وجہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا تھا نا، تب مل گیا۔ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں وہ علم حاصل کر لوں جس علم کی مجھے ضرورت ہے۔ اور پیغمبر وقت کا پیغمبر، کتنے بڑے علوم کا ماہر، لیکن پھر بھی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ جس کو علم کی پیاس لگ جائے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر وہ مزید تحقیق میں رہتا ہے۔ تو فوجدہ، بس پایا۔ یہ الف کیوں آیا؟ پتہ ہے آپ کو؟ اوپر الف نہیں ہے، یہ الف ہے۔ یہ الف اس لیے ہے کہ دونوں نے پا لیا، دونوں کو مل گیا۔ کیا؟ ایک بندہ ملا من عبادنا، ہمارے ہی بندوں میں سے۔ ہمارے کا ترجمہ کیا ہے؟ اور سے کے معنی یہ ہے میں سے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ان دونوں کو ملا۔ آتے دی تھی، عطا کی تھی، برسائی تھی۔ نا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے۔ رو کے معنی اس پر کیا کی تھی؟ رحمت۔ اس کے اوپر ہم نے اپنی رحمت کی بارش کر دی تھی، رحمت سے مالامال کر دیا تھا۔ کہاں سے؟ مین معنی سے، اندا کے معنی پاس، اور نا معنی اپنے، یعنی اپنے پاس سے رحمت اس پر ہم نے کر دی تھی۔ یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جو ان کو مل گیا، جن کی تلاش کی۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھلایا تھا۔ نا کے معنی ہم نے، ہو کے معنی اس کو۔ من لدنا، من معنی سے، لدن معنی طرف، اور نا معنی اپنی، یعنی اپنی طرف سے ہم نے ان کو سکھلایا تھا ایک بڑا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے اس کو
کو ایک بڑا علم عطا کیا تھا. اس لیے جب ان کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے عالم موجود ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے ملنے کے تلاش میں نکل پڑے تھے. کالا جب یہ آپس میں ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے لہو اس سے کس نے پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے حل کیا الف کے معنی کیا ہے؟ میں اتبعو باقی کر سکتا ہوں. تیری شاگردی میں اختیار کر سکتا ہوں. اللہ بدلے میں پر اس کا معنی کیا ہے؟ پر اوپر پر ہے لیکن ہم بدلے میں کیوں کہتے ہیں؟ ان جو تو علم دیا ہے جو تو علم آئے گا نہیں مجھے یعنی جو علم تو مجھے سکھائے گا اس کے علم کے لیے میں تیری کیا کروں گا؟ پیروی کروں گا. یہ کون سا علم ہے؟ مما. یہ دیکھیں دو الفاظ ہیں. من معنی کیا ہوتا ہے؟ سے. چیز کے بارے اس چیز میں سے یعنی اس علم میں سے علمتا سکھایا گیا ہے. سکھایا گیا ہے. یہ پیش جو ہے یہ پیسے وائز کے لیے ہوتا ہے. تاکہ مانے تجھے رشد ہدایت کی رشد و ہدایت کی جو تعلیم آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہے اس تعلیم کے لیے میں آپ کا آج شاگرد بننا چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ بھائی ہو کیا میں اتنا بڑا عالم ہوں اور میں اس کے سامنے بیٹھوں گا. اس طرح ہماری مسجد میں کہتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. موسیٰ کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہا تھا، آج آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی دیکھ لے گا کہ تو اس پارٹی کا ہے، تم تو بیٹھ گئے. گویا وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا ہے. وہ اس رب سے ڈرا کرے. پارٹی کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں پارٹی ہے. اصل پارٹی اللہ کی ہے اور اللہ کی پارٹی قرآن ہے. اس قرآن سے جڑے رہو. کوئی کچھ بھی کر لے اپنی زندگی اسی کے لیے وقت کر. آگے ہم مانتے ہیں کالا جواب میں یہ جواب نہیں ہے اس میں جواب میں کہا کس نے؟ اس عالم شخص نے. انکا بے شک تم جو ہے ہرگز نہیں طاقت رکھو گے بھائیا میرے ساتھ صبر کی طاقت کیا نہیں رکھ سکو. میرے ساتھ تو رہ سکو گے لیکن تمہارے اندر وہ صبر نہیں ہوگا کیونکہ تم بار بار پوچھو گے کیونکہ کیسا تصویر ہو اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو. وہ کیفا اور کس طرح تا تم صبر کرو گے اللہ اس پر ماں جو نہیں ہے تو احاطہ بھی اس کا خبر کا یعنی اس علم کا جو تمہیں احاطہ نہیں ہے، تمہاری پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. یعنی ان کو پتہ لگے کہ میرے پاس کتنا علم ہے، میرے پاس کتنا علم ہے. اس لیے آپ میرے ساتھ اس علم کے مقابلے میں جب میں بات کروں گا تو تم صبر نہیں کر سکو گے، بولو گے. جب آدمی کو نہیں آتا پھر بولتے رہتا. کہا اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہا
موسیٰ علیہ السلام نے ستانی بولی. سین کے بعد کیا ہوگا؟ القریب. اچھا جب سین آ جاتا ہے نا اس کا مطلب القریب تو ہوگا لیکن ترجمہ آپ ہمیشہ مستقبل میں کریں گے. ٹھیک ہے سر؟ تو ستانی بولی تا کے معنی تم. القریب القریب تم. اجی تو پاؤ گے. نی کے معنی القریب تم مجھے پاؤ گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اگر چاہا اللہ نے تو مجھے کیا پاؤ گے؟ ثابت پائے گا. میں صبر کروں گا. ورنہ آج میں آیا ہوں آپ کے ساتھ وہ علم حاصل کرنے کے لیے. ولا اعصی اور نہیں. آ کے بعد میں. آسی کس کو کہتے ہیں؟ آسی 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 کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کرنے والا. آسی کہتے ہیں میں آسی ہوں, میں گناہگار ہوں, نافرمان ہوں. تو یہ آسی اسی سے اسبت ہے بچنا. اسی لیے کیا ہے؟ میں نافرمانی نہیں کروں گا. نہیں میں نافرمانی کروں گا. لگا تیری امر کسی معاملے میں. اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی معاملے میں کسی بات پر میں تیری نافرمانی. آپ مجھے دیکھ لیں گے میں کس طرح صبر کرتا ہوں. اب دیکھیں گے آپ. کالا اس شخص نے فرمایا کہا فَإِن فا کے معنی پھر, ان کے معنی اگر, اتبع پیروی کی, کا تم نے, نی میری, اگر تم نے میری بات مان لی, میری تابعداری کی اور میرے نقش و قدم پہ چلے تو پھر ایک بات یاد رکھو, فلا تسألنی, پھر لا نہیں, تا تم, سألا پوچھو گے, سوال کرو گے نی مجھ سے, عن شیء کسی چیز کے بارے میں, حتی یہاں تک کہ, حتی اردو میں بھی کہتے ہیں وہ حدیث کو, اردو کے معنی میں, حدث حدیث سے بیان کرنا, میں بیان کروں, لکا تیرے سامنے, یا تجھے بیان کروں, منہ اس میں سے, ذکرہ تذکرہ, جب تک میں اس چیز کے بارے میں تم سے خود وہ تذکرہ نہ کروں, بیان نہ کروں, اس وقت تک تم نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے. خود میں بتاؤں گا, آپ نہیں پوچھنا ہے. اب آگے دیکھیں. فانطلقا, فا کے معنی بس, انطلقا انفالا پہ ہے اور یہ لفظ اصل میں طلقا ہے. طلاق, طلاق کس کو کہتے ہیں؟ طلاق یعنی جہاں میں کھڑا ہوں, میں اس جگہ کو چھوڑ رہا ہوں تو میں اس جگہ کو طلاق دے رہا ہوں. بیوی کو جب آدمی چھوڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ طلاق دیتا ہے. تو جہاں وہ کھڑا ہے وہاں سے روانہ ہو. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بس روانہ ہوئے, چل پڑے. الف کے معنی کیا ہوگا؟ دونوں. حتی یہاں تک کہ, اذا جب, رکبا سوار ہوئے, کون؟ دونوں. اب وہ تیسرا دوست جو ہے وہ رہ گیا. ابھی دونوں سوار ہو گئے کس میں؟ فی السفینہ, ایک کشتی میں.
کیا کر دیا؟ خرا کا پھاڑ دیا، سوراخ کر دیا. خرا کا جب اس طرح آ جائے گا خرا کا اس طرح، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس نے سوراخ کر دیا. شگاف کو کہتے ہیں شگاف پیدا کرنا. یہ جو زبر زبر ہے نا تینوں، یہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ماضی کا صیغہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اگر الف آ گیا تو دونوں نے خرقون سب نے پھاڑ دیا. تو ہا کے معنی اس میں، یعنی اس سفینے میں، اس سفینے میں اس نے کیا کہتے ہیں سوراخ کر دیا. اب ظاہر بات ہے کیسے دے سکتا ہے کہ کشتی جا رہی ہے اور اسے اس نے سوراخ کر دیا، اب پانی آنا شروع ہو گیا. اب اس کا کہا گیا کہ بات نہیں کرو گے، پوچھو گے نہیں، اتنا مشکل کام ہے. اور کالا کہنے لگا، فوراً کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام دیکھو کہنے لگے اخرقتا، پھاڑ شگاف کر دیا، سوراخ کر دیا. تاکہ مانی تم نے ہاں اس میں کیا تم نے اس کی سوراخ کر دی؟ کس لیے کیا ہے؟ اب بتا رہے ہیں لے کے معنی تاکہ، تو کے معنی تو غرق کر دو، یعنی ڈبو دو، اہلہا اس کے مسافروں کو. مسافر بیان نہیں ہے یہ، میں اپنے سے اہل جو اس کے اندر تھے، اس کے یعنی کشتی کے والوں کو، کشتی والوں کو تم غرق کرنا چاہتے ہو. یہ کیا کیا آپ نے؟ اب پانی آئے گا وہ غرق ہو جائے گا. لقد جئتا، یقیناً جئتا آئے ہو، اتر آئے ہو، اس سے ہم کہتے ہیں اتر آئے ہو. اور تاکہ مانے تم شیئن ایک چیز، یہاں پہ کیا ہے غلط، غلط نہیں بول رہا تھا تاکہ ادب کے لحاظ سے شیئن اقرا ایک غلط معاملے میں، یا تم ایک غلط معاملے، غلط جاتی کر رہے ہو کہ کشتی کو تم نے سوراخ کر دیا. تو اس سے تو کیا ہو جائے گا، پورے کشتی والے کیا ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ رہ نہیں سکیں گے، آپ سوال کرتے رہو گے. اب دوبارہ یہ سوال کرے گا، تیسری بار سوال کریں گے انشاءاللہ اللہ کی کلاس میں. لیکن آج ہم تجربے دیکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس واقعے سے فائدہ اٹھائیں گے. پہلی بات کہ علم کی تلاش میں کون نکلتا ہے، اور ایک پیغمبر ایک واقعہ وہ ایک عام آدمی سے ملتا ہے. لیکن علم کے میدان میں یہ نہ دیکھیں کہ علم میرے پاس ہی ہے سارا، نہیں، علم اوروں کے پاس ہے. اور جس کے پاس علم ہے اس کے پاس علم حاصل کرو. علم تمہارے لیے ایک میراث ہے، ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. یہ جہاں سے ملے وہاں اس کو کیا کرو، یہ انڈیا سے مل جائے وہاں سے حاصل کرو، جاپان سے ملے وہاں سے حاصل کرو. علم علم ہے، یہ رب کسی کسی کو دیتا ہے، اور دیتا انہی کو دیتا ہے جو تلاش رات میں ہوتے ہیں. جو 12 بجے اٹھتے ہیں ان کو نہیں ہوتا ہے، جو تہجد میں اٹھتے ہیں یہ علم ان کو ملتا ہے. تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈ پہ اگر ہم ان کو نہ لائیں، بورڈ پہ نہ لائیں، تو میں آپ کو الفاظ کیسے بیان کرتا. اس لیے مساجد کے اندر سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قلم کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. سورہ قلم جو ہے اس کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن قلم کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. تو جب قلم کا استعمال نہیں ہوگا تو پھر سمجھنے میں کیسے آپ سمجھیں گے؟ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا اور ہم نے ایک ایک لفظ کو میں نے اضافہ کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور پھر آپ جا کر مطالعہ کریں گے، پھر آپ سوالات کریں گے. بھیا اس طرح نہیں تھا، اس طرح تھا، تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام میری ہوگی. اور جس دن آپ کے اندر کوئی آدمی کہے گا کہ یار آج میں پڑھاؤں گا، تو میں اس دن 1000 نفل نماز پڑھوں گا، اس دن میں 28 تقسیم
तकसीम करो। उबैद साहब से कहूँगा यार 10 किलो मिठाई लाओ और यहाँ पूरी तकसीम करें। आज हमारे वो आदमी मिल गए। हमें भी तलाश है नहीं आपकी? नहीं है तलाश? मैं तो मर जाऊंगा। आज सुबह मैंने खबर सुनी कि एक गाड़ी जा रही थी पिंडी की तरफ और सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी गाड़ी में आग लग गई और जितने मुसाफिर थे उसी टाइम पे क्या हो गए, लोग पैदल बन गए। तो एक दिन हमने भी लोग पैदल बन जाना है, पता ही नहीं चलेगा। उनमें जवान भी होंगे, उनमें बूढ़े भी होंगे, उनके बैगों में पैसे भी होंगे, उनके बैगों में बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े प्लाटों के कागजात होंगे, लेकिन वो क्या हो गया, सब कुछ खत्म। एक आंख में ये सारा काम होता है। इसलिए अपने वक्त का ज़्यादा करें, अपने वक्त को इस्तेमाल करें। तो ये जो आज हम टाइम लगा रहे हैं, तो इसको हम दोबारा देखते हैं एक दफा, ताकि मैं मालूम करूं कि आप किस कदर तक समझ गए। फवजना अब्दम मिन इबादिना, उबैद साहब, फिर उन दोनों ने पा लिया हमारे बंदों में से। क्लियर हो गया? ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, ताकि आप घर जाकर पढ़ाएं। मस्जिद वालों को नहीं पढ़ाना है, आपने घर वालों को पढ़ाना है। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, शेख साहब, आतैनाहु अता की थी, बारिश की थी, बरसाई थी हमने उस पर क्या रहमत, कहां से? अपनी उसके पास रहमतों के खजाने हैं, और मैंने उनके ऊपर अपनी रहमत के खजाने बरसा दिए थे। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उसको सिखाया था अपने पास से बड़ा, और हमने उनको सिखलाया, सिखाया नहीं था, सिखलाया था। हाँ? और एक हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत यही है कि जो कुरान को सीखने बैठ जाए, तालिब इल्म बन जाए, और फिर उसके बाद कुरान को समझाए। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना, लदुन कहते ना, इल्म लुदनी, आपने सुना होगा। हमने अपनी तरफ से उसको क्या किया था, एक खसूसी इल्म दिया था। बड़ा इल्म, बहुत बड़ा। अच्छा जी, आप दोबारा काल लहू मूसा, अब काल लहू मूसा, मूसा के सामने उसे कहा नहीं, पूछा। अब हम कहे पूछा, ये पूछा होगा। हल अतः में होगा, क्या मैं तेरा शागिर्द बन सकता हूँ, या मैं तेरी ताबेदारी, तेरे नक्शे कदम में तेरे सामने बैठ सकता हूँ। अला अन तुअल्लिमनी, इस बात की तुम मुझे सिखा दोगे, मिम्मा उल्लिमता रुश्द, जो तुम्हें हिदायत और रुश्द अल्लाह की तरफ से इल्म मिला है, क्या वो मुझे सिखा दोगे? समझ आई बात? नहीं क्लियर नहीं? नहीं मुश्किल? काला इन्नका लन तस्ततीअ मइय सब्रा, काला उस शख्स ने कहा कि तुम इस्तेदाद नहीं रखते सब्र की, क्योंकि मेरे साथ गुजारो, मेरे साथ सब्र की तुम्हारे अंदर मैं वो ताकत नहीं पाता हूँ। काला, जवाब में उस आलिम ने कहा, इन्नका लन तस्ततीअ, लन तस्ततीअ, हरगिज़ ताकत नहीं है, इस्तेताअत नहीं होगी तुम्हारे अंदर, माइय सब्रा, मेरे साथ रहते हुए सब्र करके, सब्र की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। और कैसा तस्वीर, अब कहता है कि नहीं, ये सब सब्र करोगे, कैसा और कैसे मुमकिन है कि तुम सब्र कर सकोगे। अला मालम तुहित बिही खुबरा,
اس علم کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، احاطہ نہیں ہے، تو کبھی نہیں سر میرا علم اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، اب تم رہ نہیں سکو گے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اب اس بورڈ پہ دیکھیں یہ سطح کی دوری کتنے افراد ہیں؟ 1 2 3 4. سا کے معنی قریب، تا کے معنی تم، اجد پاؤ گے نی مجھے، ہاں آپ مجھے پالو گے، مجھے صبر کر کے پالو گے انشاءاللہ. اب یہ خود نہیں کہہ رہا ہے، اگر اللہ نے کہا انشاءاللہ والا صابرہ کیا صبر کرنا. اب جب یہ ایک دفعہ نکلے تھے جس نے آدمی کو مارا تھا، آپ کو یاد ہے، قتل ہو گیا تھا، تو یہ یمن کیا مدین گئے تھے، اور وہاں جب جا کر کے وہ خاتون 2 تھی، ان کے لیے پانی لا کر کے دیا اور ان کو کہا کہ جاؤ. سب لوگوں میں جا کر کے فوراً دیار غیر لوگوں میں جا کر کے سب کے سامنے ڈول لیا اور اٹھایا پانی پلا کر کے اور آ کر کے ایک درخت کے نیچے پھر اور اللہ سے کہا کہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں کسی سے سوال کسی سے خیرات نہیں مانگوں گا، میرے تیرے در کے. ان کو نہیں کہا کہ جا کر باپ سے کہو بھائی میں نے تمہارے لیے مزدوری کی، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، پریشان ہوں. نہیں، انہیں کہا اللہ تیرے در کا فقیر. یہ وہ شخص ہے ولا اعصی لک امرا، اور میں تیرے کسی معاملے میں میری نافرمانی نہیں کرتا. کلیئر ہو گئے؟ سمجھ آ رہی بات؟ کالا جیسا آپ میں سے جی بول سکتے کہا اگر یہ کالا اس طرح ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کالا اس طرح ان دونوں نے کہا، اس کے ساتھ نکلا گیا نا تو دونوں نے کہا. اور اگر 2 سے زیادہ ہو گئے نا تو کیا ہوگا؟ سب نے کہا. لیکن اگر عورت ہوتی نا تو وہ کیا کرتی؟ قالت، اس نے کہا، اس نے کس نے کہا؟ یہ کس نے؟ یہ مؤنث مذکر. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي جسم آپ پھر ان کے معنی اگر اتبع ثابت قدم رہے، شاگرد رہے، تا تو نی میرے، اگر تو نے میری شاگردگی قبول کی، ولا تسألنی، یہ بیٹا اگر میں پوچھوں آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ نہیں ناراض نہیں ہو رہا، میں ایک اور مار میں آؤں فلا تسألنی جی سر اب میں ایک لفظ پوچھوں گا، میں نے جس طرح پڑھایا ہے اس طرح آپ سے رسوال مانگوں گا. فلا فا کے معنی یہ صاحب لا نہیں لا تو سوال سوال نی اور مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں نہیں بتاؤں. اچھا ہے کسی چیز کے بارے میں کسی معاملے میں کوئی سوال مجھے نہیں کرنا ہے جی وہ حدیثہ میں خود بیان کروں. حدیث کے معنی کیا؟ بیانیہ لگا تیرے سامنے منہ اس چیز میں سے ذکر اس کی یاد، اس کا تذکرہ. جب تک میں خود نہ بیان کروں تم نے پوچھا نہیں ہے. کتنا پابند کر دیا؟ ابھی پابند ہو گئے، لیکن آگے دیکھیں یہاں کیف لگا دیں. کیف کے معنی کیا ہو، اس کے درمیان بہت کچھ ہوا ہے. یہ جو چلنے کا وقت ہے نا، اس دوران بہت ساری اور باتیں ہو گئی ہوگی. اس لیے کہا کہ اس کو غور کرو کہ کس طرح روانہ ہو گئے، کس طرح جگہ چھوڑی انہوں نے، کس طرح وہاں نکلے. حتیٰ اذا رکبا دونوں کہاں ہیں؟ کشتی میں سوال نہیں، دونوں کہاں ہیں؟ ورنہ اگر یہ ہوتا نا، یہ ایک آدمی ہوتا تو کیا ہوتا؟ رکبا. 2 ہوتے تو رکبا. اور جب بہت سارے ہوں گے نا سب مل کر کے تو
رکبو، رکبا وہ ایک سوار ہوا. اگر عورت ہوتی تو کیا ہوتا؟ رکبا وہ ایک سوار ہوا. رکبا وہ ایک سوار ہوا. رکبا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رکبا. اب ہم پہلے پڑھتے ہیں رکبا. رکبا بولو کہ ایک آدمی سوار ہو گیا. رکبا یہ دو آدمی پھر سفینہ میں کشتی میں، اس کشتی میں یہ آ رہا ہے الف، الف نیچے لگا ہے تو انگریزی میں ہم لکھیں گے ان دا بوٹ. دی کس کے لیے آ گیا؟ اردو میں نہیں پتہ لگتا ہے. اس کشتی میں سوال کے خرا کا راہ کر دیا. ہاں یہ ہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ پروناؤن ہے. اگر میں اس کو ہو لگا دیتا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ کشتی مؤنث ہے اس لیے ہاں ہے. اس طرح کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، تو اگر عمر ہو تو کیا ہو؟ اس لیے ہو نہیں لگایا، ہاں لگایا اس لیے. کالا اب کس نے کہا؟ دوسرے سے پوچھا، سوال کیا. وہ حرکتہ کیا تو نے سوراخ کر دیا؟ لے تو میں نے کہا رہا تاکہ اس کشتی والوں کو تم کیا کرو؟ ہم سے تو بہت زور سے جڑا ہوگا، غصے میں آ کر کہا ہوگا کہ غصے والے تھے تم نے کیا کر دیا یار؟ اب تو سارے ڈوب جائیں گے. لقد جئت شیئا امرا، اور تو نے بہت بڑا یعنی غلط قدم، برا قدم اٹھا لیا ہے، اچھا نہیں ہے. تو یہ پیغام تھا جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اب آئندہ کیا ہوگا؟ ایک واقعہ ہوگا. اس واقعے سے ہمیں کیا ملنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا صبر ہے، ہمارے اندر بھی علم کی تلاش میں کتنی زیادہ جذبہ اور جذبہ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہے. آج سے ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کریں. یقین کریں آپ کی عزت ہوگی قرآن کی وجہ سے، آپ کا مقام ہوگا قرآن کی وجہ سے. اگر آپ عزت دنیا میں اور آخرت میں چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک اگر اپنا وقار، اپنی عزت چاہتے ہو تو اس قرآن کے ساتھ مل جاؤ بس. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی کے معیاروں تک پہنچا دے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ تعجب میں اٹھو گے اس قرآن کے لیے تو ایسا کرو کا مقام میں مقام محمود تک پہنچا دوں گا. یہ ملک ہمارے لیے اس قرآن کے لیے حاصل ہوا تھا، جس کے ساتھ ہم نے کیا کچھ کیا. اب کل پرسوں بھی جلایا، لوگوں کو مارا، قتل کیا، اور جنہوں نے جس کا چھت جلایا